اس طرح ہمارے بات میں معلوم ہے کہ آئندہ ایک پروگرام جس کے اندر مسعود دعا کلاس میں فضیلت الشیخ استاد محترم جناب حضرت مولانا علی صاحب خطیب عالم القرآن اور اسی طرح سامعین جعفر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالشکور صاحب شیخپوری خطیب عالم القرآن الحمدللہ تشریف لے سکتے ہیں. انشاءاللہ مولانا درس قرآن ہوئے گا اور مولانا درس قرآن کے پہلے نوجوان خطیب اور اس سال مقرر جامع مسجد مکرم گوجرانوالہ والا کے اندروں بخاری شریف پڑھ کے فارغ ہونے والے فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا حافظ محمد مراد شیخ صاحب مختصر برکت نظر ہے انشاءاللہ تعالی اور نصیحت اور شکر کے نظر کرتے ہیں جناب حافظ محمد مراد شیخ صاحب.
اگر نیکیاں اس سے شمار کی جائیں تو انسان اس زبان کی وجہ سے بہت زیادہ نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے والا جب ہی اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں. یہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے. صرف تھوڑی سی زبان کی حرکت کی وجہ سے، زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول کرنے کی وجہ سے جنت کا حقدار بن رہا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص یہ چار کلمات کو کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العزت کو کسی اور چیز سے اتنا زیادہ محبت اور پیار نہیں جن کلمات سے محبت اور پیار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیز اللہ رب العزت نے عطا کی ہے سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز سے محبت اور پیار ہے تو ان کلمات کے ساتھ ہے. دیکھیے چند وقت کے اندر انسان کتنے بڑے اجر کو حاصل کر رہا ہے. اگر زبان کا اچھا استعمال کریں، اگر اسی زبان کو دوسری طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو دیکھیے انسان اس زبان کی وجہ سے کتنے عظیم گناہ کر لیتا ہے. اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت پہ انسان بہتان باندھتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھتا ہے. ایسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں. اسی زبان کی وجہ سے انسان گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بری شہادت کو دیتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے انسان ایسے گناہ کو کر جاتا ہے. اگر اس ایک گناہ کو دیکھا جائے تو انسان کی ذلت اور رسوائی کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ اللہ رب العزت نے جو اتنی عظیم نعمت سے نوازا، ہمیں چاہیے کہ اس زبان کو اچھے انداز کے ساتھ استعمال کیجیے. دوسری اور آخری بات کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مہلت عطا کی. مہلت اس لیے عطا کی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو اس دنیا کے اوپر بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا. انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان تجھے بے مقصد دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا. اللہ نے جو تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کو عطا کیا ہے، اس نعمتوں کا اللہ رب العزت نے حضور شکریہ ادا کرنا. دوسری چیز انسان کو اللہ رب العزت نے وقت عطا کیا، مہلت عطا کی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو نعمتیں تو دی جاتی ہیں لیکن نعمت ہونے کے باوجود اکثر لوگ ان نعمتوں کا اچھے انداز سے شکریہ ادا نہیں کرتے. وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، کہ ایک نعمت تو اللہ رب العزت نے انسان کو صحت عطا کی، فارغ وقت عطا کیا، مہلت عطا کی ہے. تو انسان اس مہلت کے اندر اسے غلط استعمال کے اندر لاتا ہے، اس مہلت سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتا. کیونکہ یہی وہ مہلت ہوگی روز محشر انسان دو موقع ایسے آئیں گے کہ انسان کاش افسوس کرے گا کہ مجھے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تاکہ میں اللہ کے حضور نیک اعمال کروں. حتی اذا جاء احدکم الموت، جب انسان کی یہ جان ہنسلی میں اٹک جائے گی تو انسان پھر اللہ رب العزت سے مہلت کا سوال کرے گا لعلی اعمل صالحا، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر دے، تھوڑا سا وقت عطا کر دے تاکہ میں دنیا کے اوپر جاتے ہوئے نیک اعمال کروں. کلا، لیکن ہرگز اللہ رب العزت کا یہ قانون و قاعدہ نہیں. دوبارہ انسان کو مہلت نہیں ملے گی. دوسرا موقع ایسا ہوگا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. انسان اس وقت کہے گا
کہ اللہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، آج مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تیرا عذاب کس قدر سخت ہے، مجرموں کی سزا کس قدر سخت ہے۔ آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر دے، تھوڑا سا وقت عطا کر دے، تاکہ میں دنیا کے اوپر جاتے ہوئے تھوڑے سے نیک اعمال اور کاروں سے رحمت کو حاصل کروں۔ لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، انسان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آج اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت عطا کی، موقع عطا کیا، صحت عطا کی، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اس نعمتوں کے باوجود آج ہم کس قدر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، برے اعمال سے بچیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔